السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 52، سورہ بقرہ حصہ نمبر 52 آیت نمبر 23 اور 24 جاری، آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم و احسان ہوا تو ہم نے حصہ نمبر 51 میں قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے قرآن مجید کے تیسرے حقوق فہم قرآن یعنی کہ قرآن کو سمجھا جائے کے تعلق سے پڑھا، اور آج بھی ہمارا موضوع وہ ہے، اور اس میں ہم پڑھتے پڑھتے ہم نے کل کافی طویل باتیں کی کہ قرآن میں جب ہم قرآن کے حقوق ادا کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں ملتی ہے، اور جب ہم فہم قرآن میں پہنچتے ہیں تو فہم قرآن میں تذکیر بھی ملتی ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، یاد دہانی ملتی ہے اور ذکرہ ملتے ہیں، اسی کے ساتھ تذکر یعنی کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ قرآن میں ہمیں تدبر کی دعوت دیتے ہیں، اور تدبر کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہوتی ہے وہ ہم نے کل پڑھی، اور آج ہم اسی تدبر کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ یہ تدبر، اور آج انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارے فہم قرآن کا جو موضوع ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اگلے حصہ نمبر 53 میں ہم قرآن کو کے علم کے تعلق سے آگے بڑھیں گے، یعنی کہ قرآن کا چوتھا حقوق قرآن پر عمل، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم آج کے موضوع کا پھر آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا کہ ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے، وہ کامیابی آخرت کی کامیابی کے لیے، ابدالآباد کامیابی کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، جیسے دنیا کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، ہم اس کے لیے قربانیاں دیں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، تو یہ ہماری ایمان کی علامت ہوں گی کہ ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اللہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، غیب پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ ہم جب جدوجہد کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کے نماز کے لیے آتا ہے، تو بے شک وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا کام، میرے مشیت، میری مرضی سوائے اللہ کے پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح ہمیں اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم اس کے لیے جدوجہد ضرور کریں گے۔ بہرحال ہم موضوع کو طویل کرنے کے بجائے ہمارے آج کے موضوع تدبر قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہے ملاحظہ فرمائے، تاکہ ہم قرآن کے میدان میں اور زیادہ آگے بڑھے اور اپنے درجات کو بڑھائے، مراتب کو بڑھائے۔ تو ہر بار کی طرح آج بھی ہم ان آیتوں کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو ہم آج تدبر کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہے اسے ملاحظہ فرمائیں گے، اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، فی العالمین انک حمید مجید۔ تدبر کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہے؟ تو اس کے لیے ناظرین
قریب 10 سے بھی زیادہ علوم کی ضرورت ہوتی ہے جن کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، فی الحال تعداد کا تعین نہیں کرتے۔ اولاً عربی زبان کے قواعد کا گہرا اور پختہ علم ضروری ہے، پھر عربی زبان کے ادب کا ایک ستھرا ذوق اور فصاحت و بلاغت کا عمیق یعنی کہ گہرا دقیق فہم لازمی ہے، اور جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کا صحیح فہم اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ادب جاہلی کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے اور دور جاہلی کے شعراء اور خطبہ کے کلام سے مشق تجربہ فہم پہنچائی جائے، یعنی کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت کے شعراء نے کون سے الفاظ اپنے شعروں میں استعمال کیے تھے اور قرآن میں ان الفاظ میں سے کون سے الفاظ آئے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، قرآن نے خود اپنی ایک مخصوص اصطلاحات یعنی کہ وضع، شکل، صورت، بناوٹ ساخت کی ہے، جیسا کہ صلاۃ کا لفظ، زکوٰۃ کا لفظ ہے، صوم کا لفظ ہے، یہ سب عربی زبان کے الفاظ ہے، لیکن ان کو قرآن نے ایک خاص اصطلاح کی حیثیت دی ہے اور اپنے خاص اسانید ایجاد کیے ہیں۔ اسانید کیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ اسانید ایجاد کیے ہیں، قرآن کا اپنا ایک خاص انداز ہے جن سے انسان قرآن کو ایک طویل مدت تک پڑھتے رہنے اور ان پر غور کرتے رہنے کے بعد ہی مانوس ہوتا ہے۔ ذرا غور سے دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کا ایک اپنا خاص انداز ہے جس سے انسان قرآن کو ایک طویل مدت تک پڑھتے رہنے اور ان پر غور کرتے رہنے کے بعد ہی مانوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ خطبہ کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ شاعرانہ نہیں ہے، کوئی قصیدہ نہیں ہے، قرآن خطبہ ہے اور خطبات کا مجموعہ ہے، خطبے کے انداز میں بات کرتا ہے۔ خطبے میں جو 6 طرح کے اصول ہوتے ہیں، جذبات سے اپیل کرنا وغیرہ، یہ سارے اصول قرآن کے خطبات میں ملتے ہیں۔ اب اسانید کی معنی جو کہا تھا کہ اسانید کہتے ہیں اسناد کی جمع کو، وہ کتابیں جن میں حدیث مع روایتوں کے ناموں کے لکھی گئی ہے، مثلاً بخاری اور مسلم وغیرہ، ان کتابوں کو اسانید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظم قرآن کا فہم بجائے خود تدبر قرآن کی راہ کی ایک کٹھن منزل ہے۔ یہ نظم قرآن یعنی کہ اس میں آیتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا میل ہے، آیتیں اور صورتوں کی شکل میں جمع کی گئی ہے، کوئی صورت چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی 3 آیات پر مشتمل ہے، کوئی 286 آیت پر مشتمل ہے، لیکن ایسا کیوں؟ کوئی حکمت ہے، کوئی نظم ہے جس کے بارے میں ہم نے تعارف قرآن کے ضمن میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ ان سب کو جاننا پڑتا ہے۔ مصحف کی موجودہ ترتیب کا علم بھی ضروری ہے، یعنی کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ ترتیب نزول الگ ہے، اور قرآن جو کتابی شکل میں دیا گیا ہے، قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں نمازوں میں پڑھتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقیفی ترتیب جو قرآن کی دی ہے وہ الگ ہے۔ اس کے تعلق سے حکمت کیا ہے یہ بھی ہم تعارف قرآن کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہر صورت کی آیتوں کا باہمی ربط و تعلق کو سمجھنا، اور یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے جس پر بڑے بڑے اصحاب و عزم و ہمت تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مرحلے کو سر کیے بغیر، پورا کیے بغیر تدبر قرآن کے حق کی ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسی معدن کہتے ہیں کان کو، جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے، ہیرے کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے، تو اس قرآن کے معدن یعنی قرآن کے کان سے قرآن حکیم کے علم و حکمت کے اصل موتی حاصل ہوتے ہیں، یعنی نظم قرآن، اور اسی سے اس بحر ناپیدا کنار سمندر کی وسعتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کے تمام ذخائر پر انسان کی گہری نظر بھی لازمی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو قرآن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، پھر اپنے عمل سے اس کی ترجمانی کی، تو تدبر قرآن کے لیے احادیث کے ذخائر پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے بھی کچھ علم کی ضرورت ہے تدبر قرآن کے میدان میں آنے کے لیے۔ قدیم صحف آسمانی کا گہرا مطالعہ، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ، یہ صحف آسمانی ہے، آسمانی کتابیں ہیں، ان کا بھی گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ قرآن ان کی تائید کرتے ہوئے آیا ہے،
قرآن ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، تائید کرتے ہوئے آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت انبیاء علیہ السلام کی زمانی ترتیب نہیں ملتی، لیکن تورات میں مل جاتی ہے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ وہ تورات انجیل کو پڑھنا غلط مانتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، قطعاً غلط بات ہے۔ تورات اور انجیل کا پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو بھی اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس کی کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا ہے کہ فرق بس اتنا ہے کہ ہم توریت، انجیل، زبور ان کی کسی شے سے قرآن پر حجت قائم نہیں کریں گے۔ جو شے بھی ان میں قرآن کے خلاف ہوں گی اس کو رد کریں گے، لیکن کوئی بات ایسی ہوں گی جو قرآن کی کسی بات کی وضاحت کر رہی ہوں گی اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی جھوٹی باتیں گھڑی گئی ہے، جس کی وجہ سے تورات اور انجیل یہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہے، آسمانی کتابیں ہے، لیکن کئی جھوٹی باتیں گھڑی گئی ہے جس کی وجہ سے ان سے ہمیں دور رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اسی نقطے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تدبر قرآن کے میدان میں آنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے قدیم صحف آسمانی کا گہرا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ صحف آسمانی کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کا تو ہم کرتے ہیں لیکن باقی سے دور رہتے ہیں، تو ان کا گہرا مطالعہ ضروری ہے، اور قرآن ان کی تائید کرتے ہوئے آیا ہے، ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت انبیاء علیہ السلام کی زمانی ترتیب نہیں ملتی، لیکن تورات میں مل جاتی ہے۔ کہ آج کل مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ وہ تورات اور انجیل کو پڑھنا غلط مانتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، قطعاً غلط بات ہے۔ تورات کا، انجیل کا پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی۔ بس اتنا سمجھ لینا ہے کہ فرق بس اتنا ہے کہ ہم توریت، زبور، انجیل ان کی کسی شے سے قرآن پر حجت قائم نہیں کریں گے۔ جو شے بھی ان میں قرآن کے خلاف ہوں گی اس کو رد کر دیں گے، لیکن کوئی بات ایسی ہوں گی جو قرآن کی کسی بات کی وضاحت کر رہی ہوں گی تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے نقطے کی طرف۔ ابھی سارے علوم تو لگ بھگ کافی علوم ہم نے بتا دیے۔ ایک اور مرحلہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں تجرباتی و عقلی دونوں قسم کے علوم کی خاص سطح پر ہوتے ہیں۔ ایک علم الاسباب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے، جسے سماعت، بصارت، تعقل ایک زمانے میں انسانی علم جس سطح پر تھا پھر اس سے آگے بڑھ گیا، یعنی کہ پہلے ٹیلی فون تھا، پھر کارڈلیس فون آیا، پھر موبائل آیا، اب موبائل میں ٹارچ آئی، پھر واٹس ایپ وغیرہ آیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ انسانی علم ترقی کر رہا ہے۔ تو انسانی تاریخ کے ہر دور میں تجرباتی و عقلی دونوں قسم کے علوم خاص سطح پر ہوتے ہیں۔ ایک علم الاسباب جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، جیسے سماعت، بصارت، تعقل ایک زمانے میں انسانی علم جس سطح پر تھا پھر اس سے آگے بڑھ گیا اور آج اس سے کئی زیادہ آگے بڑھ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر دور کا انسان اپنے دور کی علمی سطح کے مطابق ہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے یہ علم آگے بڑھے گا، اگر قرآن پر تدبر کرنے والا اس علم کو بھی آگے نہیں حاصل کرے گا تو وہ اپنے دور کے قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ وہ 1000 برس پہلے کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تھا جب تاریخ کی تحقیق ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی تو لوگوں نے ذوالقرنین سکندر اعظم کو سمجھا۔ حالانکہ ذوالقرنین کس کو سمجھا؟ سکندر اعظم کو، جس کو نیپولین کہتے ہیں، جس نے دنیا فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن فتح تو نہیں کر پایا۔ تو ذوالقرنین سکندر اعظم کو سمجھا، حالانکہ سکندر اعظم بددینت انسان تھا، بد کردار انسان تھا۔ کہا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا یہ بد کردار سکندر اعظم۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمائی ہے، لیکن جب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سکندر اعظم کو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ لیا تو یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت تاریخ کی کوئی خاص تحقیق نہیں ہوئی تھی اور کوئی اور بڑا فاتح انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اس صدی میں آ کر تحقیق ہوئی حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی، اور معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں جس نے پارس اور ویڈیا 2 مملکتوں
عقیدوں کو جوڑ کر عظیم سلطنت ایران کی بنیاد رکھی اور 2 سلطنتوں کو جوڑا تھا، اس لیے اپنے تاج میں 2 سنگ لگاتے تھے۔ ان کا مجسمہ بھی برآمد ہو گیا، اس میں 2 سنگ لگے ہوئے تھے، تب جا کر معلوم ہوا کہ یہ ذوالقرنین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان اسلامی تاریخ بیان کرنے والوں کو جنہوں نے سکندر اعظم بد دیانت انسان کو، بد کردار انسان کو ذوالقرنین بتایا تھا، نہیں ایسا نہیں، بس اس وقت تاریخ کی محدودیتوں کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طرح پہلے یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے، یعنی کہ زمین ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے، سورج چل رہا ہے۔ پھر ایک خیال پیش کیا گیا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، سورج ایک جگہ ٹھہرا ہوا اور زمین چل رہی ہے۔ لیکن آگے بڑھتے معلوم ہوا کہ زمین بھی چل رہی ہے، سورج بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ستارے سیارے سب چل رہے، پورا نظام شمسی چل رہا ہے۔ سورج کا اپنا کوئی ستارہ ہے جس کے گرد وہ چل رہا ہے، پورا نظام شمسی چل رہا ہے۔ سورج کا اپنا کوئی ستارہ ہے جس کے گرد سورج گردش کر رہا ہے، پوری کہکشاں حرکت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پارے نمبر 23 سورت نمبر 36 سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے اور رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسانی تاریخ ہر دور میں تجرباتی اور عقلی دونوں قسم کے علوم ایک خاص سطح پر ہوتے ہیں۔ قرآن کہ غور و تدبر کا حق اس کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ حکمت قرآن کا طالب اپنی معلومات کے دائرے کو کم از کم اتنا وسیع ضرور کرے کہ ان تمام علوم طبعی و نظری کا ایک اجمالی خاکہ، ایک خوبصورت خاکہ، اس کے مقدمات یعنی معاملات کی ابتدا اور طریقے استدلال یعنی دلیل پیش کرنے کے طریقے، اور نہج استنتاج یعنی کہ موجودہ دور کا طریقہ کار، اور نتائج و عواقب کی اجمالی معرفت سمیت اس کے ذہن کی گردش میں آ جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے آج کا قرآن سمجھنا ہے تو اسے احاطے فزکس اور کیمسٹری اور سونولوجی وغیرہ کو آج کے مطابق جاننا ہوگا۔ اسی طرح ایمبریولوجی جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس کو بھی جاننا ہوگا، ورنہ آج کا قرآن نہیں بلکہ 100 سال پہلے کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ اس طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھوں گے تو 600 سال پہلے کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن اور ہے اور تفسیر اور ہے۔ بہت ہی غور سے سمجھے، کیونکہ قرآن یہ سب ہم لوگ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تدبر کرنے میں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ قرآن اور ہے اور تفسیر اور ہے، اور ابھی تفسیر تو 100 سال پہلے کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تدبر قرآن کے ساتھ جو علوم ہے، یعنی کہ عربی ہے، گرامر ہے، زبان ہے، ادب جاہل ہے، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا علم ہے، اس کی اسانید ہے، اسانید جیسے کہ ہم نے کہا سیاہ ستہ کی کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں، بخاری مسلم وغیرہ اسانید ہے، پھر نظم ہے، پھر صورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب ہے، پھر احادیث سابقہ، کتب سماویہ، آسمانی کتابیں یعنی کہ آسمانی کتابیں، اور ان سب کے ہونے کے باوجود تدبر قرآن کرنے والے کے پاس جدید سائنس کا ایک خاکہ بھی ہونا چاہیے۔ تو مان لیتے ہیں کہ آج علم تو اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ علم میں اتنی ترقی کر لی، ایک آدمی اگر کہے ان سب علم کو حاصل کرے تو بہت مشکل کام ہے، کہ آج تو فزکس کی ہی ہزاروں شاخیں ہیں، اور نہ معلوم کہ ہر شعبے کی کتنی شاخیں ہو چکی ہے، لیکن کم از کم ایک اجمالی خاکہ آج انسان کا کہاں تک پہنچ چکا ہے، اس کے بارے میں یعنی کہ جنس کے بارے میں، کائنات، عالم سماوی کے بارے میں آج کے تصور کو جانیں کہ کائنات کیا ہے، حیات کیا ہے، تخلیق کائنات کے نظریات کیا ہے، جاندار چیزوں کے بارے میں کیا چیزیں ہے، یہ چیزیں اگر ساتھ نہیں ہے یعنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، یعنی کہ تازہ ترین نہیں ہے، تو آج کا قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آج کے قرآن سے آج کی ہدایت اخذ نہیں کر سکتے۔ اسی کے لیے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی علم و حکمت کے بحر ذخائر سے ہر طالب ہر بہرحال اپنے ظرف عمق کی گہرائی اور وسعت کے حساب سے ہی حصہ پا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ ذہنیت کا معاملہ ہے
کہ آج کوئی اس تدبر قرآن کے اس میں اترے گا تو بہت کچھ تو اس کو شروعات میں مل جائے گا، لیکن یہ سارے تعلیمات ہوں گے، یہ سارے علوم ہوں گے، اور وہ اپنی زندگی اس میں کھپائیں گا، اور زندگی جب کھپائیں گا تو یہ ساری چیزوں کو جاننا ہوگا. جیسے کہ فزکس کی ساری شاخیں نہیں جان سکتا تو ایک دو کے بارے میں جان لے، اور دوسری جیسے ایمبریولوجی ہے، جینیات جسے ہم نے کہا، اس کے بارے میں، اس کی ایک شاخ کے بارے میں جان لے اور اپنی زندگی اس پر کھپائے. تو آگے بڑھتے ہیں. خاص طور پر تبلیغ و تبیین کے اعتبار سے، تبلیغ و تبیین کے اعتبار سے، تبیین کہتے ہیں اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، تبیین للناس. خاص طور پر تبلیغ و تبیین للناس کے اعتبار سے تو مذکورہ بالا علوم یعنی کہ تدبر قرآن کے لیے ضروری علوم کی ضرورت تو بہت ہی زیادہ ہے. کیونکہ ہم کو جو قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے تو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہی پہنچانا ہے، ورنہ تو قرآن کا پیغام ہی پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں، ورنہ تو قرآن کا پیغام پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں. جیسے کہ ہم کسی فلسفی کو جا کر واز جھاڑ رہے ہیں، یا ایک دیہاتی کو فلسفہ پڑھا رہے ہیں. کسی فلسفی کو جا کر واز جھاڑ رہے ہیں یا ایک دیہاتی کو فلسفہ پڑھا رہے ہیں، تو یہ دونوں حماقتیں برابر ہے. یہ دونوں حماقتیں برابر ہے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے تذکر کافی ہے، اس کے لیے نصیحت درکار ہے، معجزہ حسنہ درکار ہے، اور فلسفی کے لیے درکار ہے حکمت. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کی عقل کی سطح کے مطابق، لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کی عقل کی سطح کے مطابق. خاص طور سے تبیین للناس کے اعتبار سے، خاص طور سے تبیین للناس کے اعتبار سے اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ اس کے بغیر ان کا حق ادا ہونا تو کسی درجے میں بھی ممکن نہیں. ہر دور کے تجرباتی علوم کی سطح کے مطابق اور اسی کی مناسبت سے منطق اور فلسفہ الہیات، مابعد الطبیعیات، اخلاقیات، نفسیات اور دیگر علوم عمرانی یعنی کہ سوسائٹی سے متعلق، آبادی سے متعلق طویل کہانی، تحریروں یا بیانات کا بڑا مجموعہ ہوتا ہے، جس سے ذہن بالعموم مرعوب ہوتے ہیں. ان کے پھیلائے ہوئے غلط افکار و نظریات کا توڑ اس کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ خود ان کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور ان کے اصل سرچشم تک یعنی کہ ذرائع تک رسائی باہم پہنچا کر ان کی جڑوں پر اس طرح ضرب لگائی جائے جس طرح اپنے وقت میں امام ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لگا چکے ہیں. تو ہمارے معاشرے سے غلط افکار وغیرہ، غلط فکرے، غلط فہمیاں کیسے دور کی جائے اس کے بارے میں کہا ہے. دور جدید اس معاملے میں غالباً اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے علوم جو ابھی ذکر کی گئے، اس کے علاوہ علوم طبعی، فنون صنعتی انتہائی بلندیوں کو چھو کر نسل انسانی کو اس طرح ششدر، حیران، پریشان، ہکا بکا کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے ان کے جلوں میں آنے والے غلط نظریات اور افکار پر جرح و تنقید قطعاً ناممکن ہو گئی ہے. کہ آج انسان نے ترقی اتنی کیا ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں خود دور ہو رہی ہے. جیسے کہ یورپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہاں بہت ہی غلط نظریات چلتے تھے، اور یورپ نے جو تدبر کا فن لیا ہے ہم مسلمانوں سے لیا ہے، اس کے بعد وہ ترقی کے میدان میں آگے بڑھا ہے، ورنہ بہت پیچھے تھا، بہت ہی جہالت تھی وہاں پر. اور جب اس نے تدبر کے کام اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تو آگے بڑھا ہے. اب کہا گیا کہ لوگوں سے بات کرو، لوگوں سے بات کیا کرو، لیکن ان کی عقل کی سطح کے مطابق. انسان کا ظرف ذہنی یعنی کہ انسان کے دماغ کا جو برتن ہے، افق فکری، آسمانی فکر، بہرحال رائج کیے گئے علوم طبعی اور عقلی ہی سے تیار ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ اس بات کا بھی پورا دھیان رکھنا ہے کہ سائنس اور دوسرے علوم سے ملنے والے غلط نظریات کا بھی رد ضروری ہے. غلط نظریات سے بچنا ہے. دنیاوی علم ضرور حاصل کرے، پر ان کے غلط نظریات، غلط فلسفے کے چکر میں پھنس کر یا متفق ہو کر دین سے دوری اختیار نہیں کرنی ہے، ہرگز نہیں. کئی معاملوں میں سائنس قرآن کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تو سائنس کا علم حاصل کرے، فلسفیوں کا علم حاصل کرے، لیکن اس کے
غلط جو مخالفت کے چکر میں پھنس کر دین سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی جب قائم کرنے کے بعد جو مسائل پیش آئے تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا علی گڑھ یونیورسٹی بڑی محنت جد و جہد کاوش کے بعد قائم ہوئی ہے، لیکن اس کو قائم کرنے کو تو کر دیا، لیکن اس جگہ پر دھیان نہیں دیا کہ کچھ غلط علوم، غلط نظریات، غلط فلسفے بھی آ رہے ہیں جن کے چکر میں پھنس کر بہت ہی بڑے مسائل پیش آئے کہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم کرنے کے بعد جو مسائل پیش آئے تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائیں گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلے گا الہاد بھی ساتھ میں۔ یعنی کہ علی گڑھ یونیورسٹی تو ہم نے بنا لیا، لوگوں نے انجینئرنگ پڑھ لی، ڈاکٹری بھی پڑھ لی، چلیے اتنا تو ہو گیا کہ دوسرے مذہب والوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لائق تو بن گئے، لیکن ایمان کی جڑیں کھد گئی، گلا گھوٹ دیا گیا۔ اہل مدرسہ نے تیرا صدا کہاں سے آئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس وقت غلط فلسفے کی تردید کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے جو سائنس کے آن بان میں جلوہ میں چلا آ رہا تھا۔ تو آج کے دور میں بھی کئی غلط نظریات ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک بہت غلط نظریہ کہ انسان پہلے زمانے میں بندر تھا، پھر بڑھتے انسان بن گیا، چلتے چلتے انسان بن گیا۔ تو آج کئی زمانے سے انسان ہے، پھر کیوں نہیں بدلتا؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان بن کر آئے تھے، کوئی بندر کی طرح نہیں تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ایسے بہت سے غلط نظریات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں کی ایک قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، جن کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں آگے پڑھیں گے، آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو یہودیوں پہ یہ مسلسل داغ رکھ گیا تھا کہ ان کی قوم کو بندر بنایا گیا تھا، اور وہ جتنے یہودی بندر بنے تھے وہ 3 دن تک زندہ رہے اور مر گئے، سب کے سب مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ اور آج جو بندر کی نسل چلتی ہے ان کا ان یہودی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہودیوں پر تو داغ پڑ دیا۔ تو ایک ڈارون یہودی نے اس مسئلے کو اس اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے یہ بات ثابت کرنا چاہیے کہ پہلے زمانے میں انسان بندر تھا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پولیو ڈوز لایا، کہ پولیو ڈوز کئی بیماری آئی اور چلی گئی، اس طرح پولیو بھی آیا اور چلا گیا، لیکن یہ سالوں سال پولیو پلاتے رہتے ہیں اور خاص کر کے بچوں کو پلاتے ہیں تاکہ ان کی افزائش میں یہ بات دکھے، ان کی بڑھوتری میں یہ بات دکھے، ان کے اس میں پولیو میں بندر کا رس، چکتی کا رس ملایا جاتا ہے اور بتایا جائے کہ کل کو انسان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو بتایا جائے ہاں بالکل صحیح بات ہے، پہلے زمانے میں انسان بندر تھا۔ تو ایسے کئی غلط نظریات ہیں جن کی تردید کرنا ہمارا کام ہے۔ تو سائنس کے چکر میں آ کر، فلسفیات کے چکر میں آ کر، جغرافیات کے چکر میں آ کر دنیا کے کسی بھی غلط نظریے، غلط فہمیاں، اندیشوں کے خطرات کو ہمارا کام ہے دور کرنا، نہ کہ اس کے چکر میں پھنسنا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اسی کے لیے تدبر قرآن ہے۔ دور جدید میں تدبر قرآن کا حق صرف اس طرح سے ہی ادا ہو سکتا ہے کہ اصحاب ہمت اور ارباب عزیمت، ارادہ مقصد کی ایک بڑی جماعت اپنے آپ کو پوری طرح کھپا کر ایک طرف تدبر قرآن کے متذکرہ بالا جملہ شرائط کو پورا کرے۔ ابھی یہ جو جدید دور چل رہا ہے تو اس میں اگر کوئی تدبر قرآن کے میدان میں اترنا چاہتا ہے تو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، اس کو اصحاب ہمت ہی کہیں گے، کہ ہمت والا، ارباب عزیمت، پکا ارادہ کرنے والا اپنے مقصد کے لیے۔ تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ایک بڑی جماعت آئے اس کو، اور وہ اپنے آپ کو پوری طرح کھپا کر ایک طرف تدبر قرآن کا اور جتنے علوم ہم نے ذکر کیے ہیں، جتنے شرائط ہم نے یہاں پڑھے ہیں ان کو حاصل کرے، ان پر کھرا اترے، اور دوسری طرف جدید علوم عقلی اور عمرانی کی گہری تعلیم حاصل کرے، اور ان کو جو کچھ ہے پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کی روشنی میں بلکہ علوم جدیدہ، اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نئے آج کے دور کے جو جتنے علم چل رہے ہیں، جدید علم جسے ہم ایڈوانسڈ اسٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں، ایڈوانس نالج بھی کہہ سکتے ہیں، علوم جدیدہ کے صحیح غلط و اجزاء کو بالکل علیحدہ کر دے، بلکہ جدید استدلال اور معروف اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کرے، اور قرآن کے نور کو ہدایت کو لوگوں کی نگاہوں سے عین سامنے روشن کر دے، تاکہ لتبین للناس کا جو فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا، وہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے
پھر پورا ہو، اور یہ کام ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونیورسٹیاں قائم نہ ہو جن میں سے ہر ایک کا مرکزی شعبہ تدبر قرآن اور اس کے گرد تمام علوم عقلی جیسے منطقی، مابعد الطبیعت، اخلاقیات اور نفسیات الہیات اور علوم عمرانی جیسے معاشیات، سیاسیات اور قانون اور علوم طبعی جیسے کہ ریاضی، کیمیا، طبیعیات، ارضیات، فلکیات کے شعبوں کا ایک حصار قائم ہو، اور ہر طالب علم تدبر قرآن کی ایک لازماً ایک یا ایک سے زائد دوسرے علوم کے اپنے ذوق کے مطابق تحصیل کرے، اور اسی طرح اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو پہنچے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ سارے علوم تو حاصل کرنے ہیں جس کے لیے ہر دور میں نئے نئے شرائط آئیں گے، کیا ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے، ٹیکنالوجی کسی کے لیے نہیں رکتی، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، تو ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری کے پاس کچھ ایسی یونیورسٹیاں ہو جس میں ایسی تعلیمات دی جائے کہ دور جدید میں تدبر قرآن کا حق صرف اسی طرح ہی ادا ہو سکتا ہے کہ ایسی اصحاب ہمت اور ارباب عزیمت کی بڑی جماعت ہو، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ شعور ہے، بہت زیادہ ذہانت ہے، بس ان شعور پر غفلتوں کے، دنیا کے، مصروفیتوں کے پردے پڑ گئے، جو کہ ہم نے تفسیر کو مفسرین کے اقوال میں پڑھا۔ اب جب وہ قرآن سے ان کا تعلق ہوگا تو ان کا شعور اور بیدار ہوگا اور آگے بڑھیں گا اور وہ ان علوم کو حاصل کریں گے۔ لیکن ایسی جماعت ضروری ہے کہ وہ اپنے کو آپ کو پوری طرح کھپائے اس کے لیے، اور جو طالب علم ہے کوئی فزکس کے ایک حصے کو لے لے، کوئی فلکیات کے حصے کو لے لے اور آگے بڑھے، اور پھر قرآن کی روشنی میں ان علوم جدیدہ کے صحیح و غلط اجزاء کو بالکل علیحدہ کرے، اور بلکہ جدید استدلال اور معروف اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کرے، اور قرآن کے نور ہدایت کو لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دے، تاکہ لتبین للناس کا جو فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا وہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے پھر پورا ہو۔ اور یہ کام ہے ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونیورسٹی قائم نہ ہو جن میں سے ہر ایک کا مرکزی شعبہ تدبر قرآن کا ہو، اور اس کے گرد تمام علوم عقلی جیسے منطقی، مابعد الطبیعت، اخلاقیات اور نفسیات، الہیات، علوم عمرانی جیسے معاشیات، سیاسیات، قانون اور طبعی علم، ریاضی جیسے کیمیا، طبیعیات، ارضیات، فلکیات کے شعبوں کا ایک حصار قائم ہو، اور ہر طالب علم تدبر قرآن کا لازماً ایک یا ایک سے زائد دوسرے علوم کے اپنے ذوق کے مطابق تحصیل کرے۔ ناظرین، سامعین، الحمدللہ ہم نے تدبر قرآن کے تعلق سے کافی باتیں جان لی ہیں، اور یہ باتیں ایک وقت میں سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، تو اس کو بار بار پڑھے، بار بار سمجھے کہ ہم یہ تدبر کے میدان میں کیسے آئے۔ اس کے لیے ہم نے ابھی بتایا کہ ہم کو ایک ایسی یونیورسٹی کی ضرورت ہے جو اس میں سارے علوم دیے جائے، ہم کسی اور پر منحصر نہیں رہ سکتے، اس کے لیے ہماری کوشش ہو، اور یہ بہت ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر ہم اس کو کریں، لیکن اس کے لیے کچھ ایک ایسی جماعت چاہیے جو اپنے آپ کو کھپائے، پھر اسلام کو ترقی ملنے میں، اسلام دوسرے علوم کا دوسرے علوم کا مقابلہ کرنے میں آگے بڑھیں گا۔ اس سے دنیا میں آنے والے غلط نظریات دور ہوں گے، غلط فکریں دور ہوں گے، اندیشے دور ہوں گے، اور بہت سارے مسائل کا حل ہے اس میں۔ تو تدبر کے تعلق سے اور پڑھتے ہیں، اور پھر ایک بہترین نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوچھا کہ کیا لوگ یہ قرآن میں افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ایک جگہ اللہ نے پوچھا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کی
تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ پہلے ہم تدبر کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ تدبر میں سمجھیے کہ آپ ایک چیز پہ غور کرتے ہیں اور غور کر کے اس چیز کے نتائج نکالتے ہیں، اس کو سائنٹیفک میتھڈ میں الگ الگ نام دیے جاتے ہیں۔ بظاہر تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کو میں تدبر کرو، دیکھو، غور کرو کہ یہ کیا بغیر کسی کے اپنے آپ وجود میں آ رہی ہے، بغیر کسی رسپانسبلٹی کے یہ چل رہے ہیں۔ ان کی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غور نہیں کرتے، ان کی زندگیوں کو دیکھو اور نتیجے نکالو، دیکھو نتیجے نکالو، اور قرآن تمہیں نتیجہ بتاتا ہے، صحیح کا نتیجہ کیا ہے، غلط کا نتیجہ کیا ہے، لیکن وہی شخص دیکھے گا جو تدبر کرتا ہے۔ اور تو تدبر کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو قبول کرنا، کسی چیز کو اپنانا اور حقیقت میں ایک چیز کی طرف پہنچنا، سوچنا، اس کے بارے میں، اس کے حقائق کے بارے میں، اس کی بنیادوں تک پہنچ جانا ہے، اور یہ ہے تدبر۔ کسی چیز کو پا لینا، اس کے نتائج دیکھ کے سمجھ آ گئی تو آپ کو قرآن کے الفاظ کے کتنے، یہ جو تدبر اور تفکر ہے یہ قرآن کے بہت ہی گہرے الفاظ ہیں کہ قرآن ہم کو دعوت دے رہا ہے، تفکر کی بھی دعوت دے رہا ہے، تدبر کی بھی دعوت دے رہا ہے۔ تو قرآن انسانیت کو تو یہ جو تدبر کا جو ہنر ہے، تدبر کا جو مسئلہ ہے، یہ یورپ کو بھی مسلمانوں سے ہی ملا ہے، ورنہ یورپ میں بڑی جاہلیت چلتی تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ دو طرح کی، ابھی آگے سمجھیے کہ دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہے، آیات جسے ہم نے کہتے ہیں، عربی میں آیات کہتے ہیں، اردو میں نشانی کہتے ہیں۔ تو دو طرح کی آیات ہے، ایک آیات آفاقی جو ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور ایک ہے آیات شرعیہ بھی کہتے ہیں، آیت شرعی ہے جس میں ہمیں اللہ کی حکمت اور اللہ کے قدرت کا مظاہرہ نظر آتا ہے، کہ جس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ آیت شرعی کے جو قانون نافذ ہوئے کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آیت آفاقی میں اس کائنات میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا یہ خود بن سکتی ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ خود بن سکتی ہے، یہ جو چل رہا ہے، سورج جو اپنا وقت پر آتا ہے وقت پر جاتا ہے، چاند کا جو نظام ہے، کیا یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا؟ کوئی ہے جو ان کو بنانے والا ہے، تو وہ تمہارا رب ہے۔ اور اس طرح اپنی نشانیاں بتا کر اللہ پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جو اتنی کامل، اتنی بہترین، اتنی پرفیکٹ چیز کیا تم بنا سکتے ہو؟ تم تو ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے، ایک خلیہ تک انسان کا نہیں بنا سکتے، تو تم اللہ کو کیسے رد کرتے ہو؟ تو یہ ہے تفکر، تدبر بھی ہے۔ آیات شریعہ ایسا ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے کہ کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں شریعت کے قانون کو بتایا ہے، خاص کر کے وراثت کا قانون، پھر قتل کی جو آج قتل کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے بڑے بڑے مسائل ہر ملک میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت قانون جو قرآن میں بتایا ہے، اس میں ایسا ہے کہ کئی جھگڑوں کو، کئی جرائم کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی آیات، اسے آیات شرعیہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے ہم تدبر کئی لوگوں نے تدبر کیا ہے اور ہم تک کئی باتیں پہنچائی ہے، جس سے آج دنیا شجدر رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ کہ سورہ غاشیہ کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے اونٹوں کو دیکھنے کے لیے کہا کہ وہ کس طرح سے حیرت انگیز صلاحیتوں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کی تخلیق کس طرح کی ہے، کہ اونٹوں کو دیکھنے کے لیے کہا کہ وہ کس طرح سے حیرت انگیز صلاحیتوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور کیا اس جانور نے خود سے اپنے اندر یہ تمام خصوصیات رکھ لی ہے، یا پھر یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
اور ظاہر ہے کہ جس جانور کو اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کافروں کے لیے اپنی نشانی کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کر کے اس کے خالق کی قدرتوں کو پہچانے تو یقیناً تو بالکل یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو خاص ضرور ہوگا جو انسانوں کی سوچ اور سمجھ کے لیے بڑھ کر ہو، جو انسان اور سوچ اور سمجھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم صحرا کے اس جہاز اونٹ کی کچھ ایسی حیرت انگیز خاصیتوں کو جانیں گے جو کہ دنیا کے کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی، جو کہ تدبر قرآن سے ہمیں ملاتا ہے کہ تدبر کرنے سے کیا کیا نتائج ملتے ہیں، اور یقین کرو کہ آپ بھی انہیں جان کر حیرت میں پڑ جائیں گے، اور تب جا کر اس آیت مبارکہ کا اصل مفہوم، اس کا مطلب سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس جانور پر غور و فکر کرنے کے لیے غیر مسلموں کو دعوت کیوں دے رہا ہے۔ اونٹ دنیا کے سب سے بڑے گھریلو جانور ہے، لیکن پھر بھی انہیں پالنا انتہائی آسان ہے۔ ایک اونٹ تقریباً 40 سے 50 سال تک زندہ رہتا ہے، جو کہ گائے کی بیل کی عمر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک لمبے عرصے تک سواری، دودھ اور بیماریوں کے علاج اور گوشت کی صورت میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ترمذی کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ مومنین نرم اور مہربان ہوتے ہیں اس اونٹ کی طرح جو کہ جب ہدایت پاتا ہے تو خود ہی ہدایت پاتا ہے، اور جب سخت پتھروں پر بھی بٹھا دیا جاتا ہے تو تب بھی مالک کی فرما برداری ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ جانور اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، اسے چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے، اور اس کی اسی خاصیت کی وجہ سے اسے جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اگر اس کے جسم پر غور کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا ہی مشکل ترین حالات اور صحراؤں کے اندر انسانوں کی سواری کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس کی قدرتی طور پر موجود کوہان بالکل ایک سیٹ یعنی کہ نشست کی طرح موجود ہوتی ہے۔ اس کے 2 گھٹنے اونچائی کے باوجود نیچے جھک کر انسان کا اس پر سوار ہونا ممکن بناتے ہیں، ورنہ اس پر سوار ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گھٹنوں کو، اونٹ کے پیروں کو جو بناوٹ دی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اتنی اونچائی ہونے کے بعد بھی اونٹ 2 گھٹنوں پر بیٹھتا ہے تو سوار ہونے والوں کو سواری میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ کسی عام جانور کے لیے ایک صحرائی ٹیلے پر چڑھنا اتنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن اونٹ اسے بڑے آسانی سے پار کر لیتے ہیں، اسے آسانی سے چڑھ جاتے ہیں اسے بڑے بڑے ٹیلوں پر۔ جیسے کہ ناظرین ہم کبھی کہیں پہاڑوں پر گھومنے جائے تو چھوٹے سے پہاڑ پہ بھی چڑھنے میں ہمیں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، پیر جواب دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ گاڑیوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے تو گاڑی والا کہتا ہے کہ ہم اتنے اونچائی پہ نہیں جائیں گے، یہاں سے آپ کو پیدل ہی جانا ہے۔ جب وہ چھوٹا سا پہاڑ بھی ہو تو ہمیں پیدل اوپر چڑھتے چڑھتے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح صحرا میں جب لوگ ٹیلوں پر چڑھتے ہیں تو انہیں بے انتہا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پر اونٹ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ آسانی سے بڑے بڑے ٹیلوں پر چڑھ جاتا ہے، بڑی آسانی سے اس کو پار کر لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے یہ طریقہ اونٹ کو کس نے سکھایا کہ ان ٹیلوں پر اس طرح چڑھا جائے؟ یہ طریقہ اونٹ کو کس نے سکھایا؟ ان اونٹ کے موٹے چمڑے والے ہونٹ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک اگلا نقطہ ہے کہ ان اونٹ کے موٹے چمڑے والے ہونٹ ہوتے ہیں جو کہ انہیں صحرا کے کانٹے دار پودوں کی، جسے ہمیں ناک پھنی کا کانٹا بھی کہتے ہیں، کیکٹس بھی کہتے ہیں انگلش میں اس کو چبانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان اونٹ کے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں جو کہ انہیں صحرا کے کانٹے دار پودوں کیکٹس کو بھی چبانے میں مدد کرتے ہیں، جس سے دوسرے جانور بچتے ہیں۔ جی ہاں، ایک کانٹوں سے بھرا ہوا پودا یہ اونٹ نگل جاتا ہے مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کا فائدہ اس کے مالک کو لمبے سفر پر ہوتا ہے کہ جب اونٹ کے مالک کے پاس اس اونٹ کے کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو، اور ان کا ہاضمہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہر نظر آنے والی چیز جیسا کہ پلاسٹک کی پلیٹیں اور کاپر کی تاریں یعنی کہ تانبے کی تاریں وغیرہ بھی یہ کھا سکتا ہے۔ ایک اور خاص بات ہے اونٹ میں کہ صحراؤں میں شدید گرمی ہوتی ہے، 40 سے 50 ڈگری رہتی ہے صحراؤں میں گرمی،
تو صحراؤں میں شدید گرمی ہوتی ہے. اتنی شدید گرمی میں اوپر سے لمبا سفر کسی بھی جانور کا دماغ خراب کر سکتا ہے. اگر صحرا میں کوئی اونٹ کے علاوہ گھوڑا یا کوئی اور جانور لے جایا جائے تو کہ اس کی حالت خراب ہو سکتی ہے. سفر وغیرہ کرنے میں جانور کی حالت خراب ہو سکتی ہے, جانور کی صحت خراب ہو سکتی ہے, مگر یہاں تک کہ جانور پاگل بھی ہو سکتا ہے, جانور کے ذہنیت پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. مگر اونٹوں کے دماغ کے اندر خون کی گردش کا ایک خاص نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ ایک اور خاصیت ہے اونٹ کی کہ اونٹ کے دماغ کے اندر خون کی گردش کا ایک خاص نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اونٹ کے دماغ کے اندر ایک خاص خون کا نظام موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کے زیادہ ٹیمپریچر کے باوجود اس کے دماغ میں ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے میں, برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس کو پاگل ہونے سے بچائے رکھتا ہے. صحرا میں اکثر ہوائی طوفان چلتے رہتے ہیں, بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. ویڈیوز میں دیکھ لیے صحرائی طوفان کو. ہوائی طوفان چلتے رہتے ہیں اور کوئی بھی انسان یا جانور کی آنکھیں زیادہ دیر سے دھول کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتی, مگر اللہ نے اس جانور اونٹ کو اس طوفان کے اندر حفاظت کے لیے ایک الگ سے مکمل نظام بنایا ہے. اس جانور کے پاس ایسا اللہ نے نظام دیا ہے کہ طوفان کے اندر حفاظت کے لیے ایک الگ سے مکمل نظام بنایا ہے. جیسے کوئی فوجی جنگ پر جانے سے پہلے بڑی تیاری کر کے نکلتا ہے, دوربین وغیرہ سب کچھ لیتا ہے صحراؤں میں نکلنے سے پہلے, اسی طرح اللہ نے اونٹ کے لیے ایک قدرتی تیاری کر رکھی ہے کہ دوسرے جانور اس طوفان کو دیکھ کر بھلے ہی راستہ بدل لے, لیکن اگر اونٹ کو اسی راستے سے جانا ہے تو وہ ضرور اسی راستے سے جائے گا, اسی راستے سے گزرے گا. سب سے پہلے ایسے موقعوں پر جب طوفان سامنے آ جاتا ہے, صحرائی طوفان, تو اونٹ سب سے پہلے اپنے نتنوں کو بند کر دے گا, جس کے بعد اس کی بڑی بڑی پلکوں اور کان کے بالوں سے ریت اس کے جسم میں نہیں گھس پاتی, اور اس کی آنکھوں پر ایک جھلی آ جاتی ہے ایسے میں جو ایک کھڑکی کی طرح کام کریں گی. پھر یہ اپنی آنکھوں کو قدرتی طور پر موجود ایک ٹرانسپرنٹ یعنی کہ آر پار دیکھنے والی چیز کی طرح اس طوفان کو دیکھتا ہے, اور یہاں تک کہ ریت اس کے آنکھوں میں کانوں میں کہیں نہیں جاتی. اس کے نتنے بند ہونے پر یہ سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اونٹ اس طوفان کے اندر چلا جاتا ہے اور آسانی سے اپنا راستہ پار کر لیتا ہے. یہ اونٹ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں بھی بنا کچھ کھائے پیے 8 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں, اور بغیر پانی کے پورے 2 ہفتے زندہ رہ سکتے ہیں, جبکہ انسان پانی کے بغیر صرف 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. یہ سائنس کہتا ہے انسان پانی کے بغیر 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اگر زندگی رہی تو, ورنہ 1 دن میں بھی موت آ سکتی ہے اگر موت رہی تو, اور نہیں ہوں گی تو نہیں آئیں گی, جب تک نہیں ہوں گی تب تک نہیں آئیں گی. آج جتنی بھی دوائیں انفیکشن اور جراثیموں سے حفاظت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, یہ ہمیں اونٹ سے ہی ملتی ہے. اونٹ سے ہی ملتی ہے. اور اونٹ میں ایک اور بات اللہ نے رکھی کہ 10 منٹ کے اندر 130 لیٹر پانی وہ پی سکتا ہے, جو کہ اس کے وزن کا 1/3 سا بنتا ہے. اس کے جسم کا 5واں حصہ چکنائی کی صورت میں اس کی کوہان کے اندر جمع ہوتا ہے, جو کہ اس کے جسم میں پانی کے استعمال کو کم سے کم کر دیتا ہے. اونٹ کی کوہان بہت مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں چکنائی کا بہت بڑا حصہ رکھا ہے, یہاں تک کہ اس کے جسم کا 20% حصہ اس کے کوہان میں ہوتا ہے. چکنائی کا حصہ جو اونٹ کی کوہان میں ہوتا ہے, جو اس کے جسم میں پانی کے استعمال کو کم سے کم کر دیتا ہے, اور صرف 2 کلو گھاس پر یہ پورا مہینہ زندہ رہ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے جسم پر موجود قدرتی طور پر بڑے بڑے بال اسے شدید گرمی اور شدید سردی دونوں سے بچائے رکھتے ہیں. اس کے اونٹ کے پاؤں پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں مظاہرہ نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے. جب اس کے ہم اونٹ کے پاؤں کی طرف نظر ڈالیں گے, اس میں غور و تدبر کریں گے, اس کے ڈیزائن اللہ نے اتنے بہترین بنائے ہیں کہ اس کے جسم کے لحاظ سے ذرا بڑے ہوتے ہیں. اونٹ کے پیر اونٹ کے جسم کے حساب کے لحاظ سے ذرا بڑے ہوتے ہیں, مگر اس کے وزن کی وجہ سے ریت میں دھس جاتے ہیں
اور اس وجہ سے اس کی ایک گرپ پکڑ بنتی ہے ریت میں. اللہ نے اونٹ کے پیروں کے ایسی ڈیزائن بنائے ہیں کہ ایسا بنائے ہیں کہ اس کے پیر ریت میں نہ دھس جاتے ہیں اور اس کی گرپ بنتی ہے, ایک پکڑ بنتی ہے, جبکہ اس کی جلد, چمڑی اور پاؤں کے نیچے موجود موٹی جلد تپتی ہوئی ریت سے انہیں ہر وقت بچائے رکھتی ہے. ریت بڑی, کیونکہ ریگستان کی دھوپ کڑی ہوتی ہے, 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتی ہے, 50 کے قریب ہوتی, 50 سے قریب بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ریت نہیں تپتی ریت بن جاتی ہے, اتنی گرم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پیروں کی جلد اتنی موٹی رکھی ہے کہ ریت سے ہر وقت بچائے رکھتی ہے. اونٹنی کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے, ابھی اونٹنی کے دودھ کے تعلق سے ہم بات کریں گے, کہ اونٹنی کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز میڈیکل فوائد رکھے ہیں, جو کہ انسان نے کھوجے ہیں, غور و تدبر کر کے کھوجے جا چکے ہیں, انسان نے اسے ڈھونڈ لیا ہے. اس کے اندر اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ یہ دوا کے طور پر دنیا بھر کے اندر استعمال ہوتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے دودھ کو کئی بیماریوں کے لیے تجویز کیا, جیسا کہ جلد کی بیماری, کیونکہ اس کے دودھ میں وٹامن سی اور حفاظتی پروٹین بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے دودھ میں الیکٹروجن کی مقدار بھی کم ہوتی ہے, اس لیے خصوصاً چھوٹے بچے جو گائے بھینس کے دودھ کو الیکٹوز کو برداشت نہیں کر سکتے وہ اسے استعمال کرتے ہیں. آج جتنی بھی دوائیں ہم انفیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے دودھ کے اندر قدرتی طور پر جراثیموں سے بچاؤ کی طاقت رکھی ہے. اس لیے انفیکشن سے بچنے کے لیے اونٹ کے دودھ کا بے انتہا استعمال کیا جاتا ہے. اس سے بہت ساری دوائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس سے بہت ساری دوائیں بنتی ہے. اونٹ کے دودھ کے اندر قدرتی طور پر جراثیموں سے بچاؤ کی طاقت رکھی ہے. اس میں اینٹی بیکٹیریل, اینٹی وائرل, اینٹی فنگل, اینٹی ہیپاٹائٹس اور اینٹی آرتھرائٹس یعنی کہ ہڈیوں کے ٹیڑھے پن کو روکنا کا علاج اور بڑھاپے کو روکنے کا علاج اور امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت جسے کہتے ہیں ہم, جو بیماریوں کو روکتا ہے, امیون سسٹم کو بڑھانا, اور کاسمیٹکس یعنی کہ میک اپ وغیرہ میں بھی اس کے دودھ کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے. ڈائبٹیز, ایڈزم اور کینسر کی خلیوں کے پھیلاؤ کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ زنک اور میگنیشیم اونٹ کے دودھ میں بھرپور ہوتا ہے. زنک اور میگنیشیم اونٹ کے دودھ میں بھرپور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے السر کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے, جو کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ کی قدرت میں غور و تدبر کرنے کی اور اس کی قدرتی دوا اور اللہ کی قدرت میں غور و تدبر کرنے سے دیکھو کتنے سارے نشانات ملے. اونٹ کے دودھ کسی دوا سے کم نہیں, صرف دودھ ہی نہیں بلکہ اس کا جسم بھی بیماریوں سے لڑنے اور ان کے علاج کے لیے بنا ہے. بعض اوقات اونٹ کو ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور سارا دن بس سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے, اور یوں ہی اسی حالت کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے, اس بیماری کا علاج تو ہے, مگر بہت ہی الگ قسم کا اور بہت ہی عجیب و غریب علاج ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس بیمار اونٹ کو ایک زندہ صحرائی سانپ, ریگستانی سانپ کھلایا جاتا ہے, جو کہ اس کے معدے میں جب پہنچتا ہے تو اس اونٹ کو خوب پیاس لگتی ہے اور اسے خوب پانی پلایا جاتا ہے, کیونکہ اس کے معدے میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے, جس کے بعد یہ اپنی نارمل حالت کے اندر واپس آ جاتا ہے. اس وقت اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے اس پانی کو بھی جمع کر لیا جاتا ہے, جو کہ زہر کے علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ.
اور دوسری طرف سانپ کا زہر اونٹ کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اس کے جسم کو اللہ نے بنایا ہی علاج کے لیے ہے۔ عرب کے صحراؤں میں کیونکہ جلانے کے لیے لکڑیاں، گیس وغیرہ موجود نہیں ہوتی، تبھی تو ایسے میں اونٹ کا گوبر جو ہے نا وہ انتہائی خشک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جلانے کے کام آتا ہے۔ اس کی ہڈیاں یعنی کہ اونٹ کی ہڈیاں تک مختلف چیزیں بنانے کے کام آتی ہے، خوبصورت برتن اور اینٹک پیس وغیرہ جو کہ شوکیس میں رکھنے کے کام آتے ہیں، نمائش کے لیے رکھنے کے کام آتے ہیں، اونٹ کی ہڈیوں سے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اونٹ کو پیدا ہی انسانوں کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کر انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور بلکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 7 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے اونٹ تمہارے بوجھ اور وزن کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم پہنچتے پہنچتے ادھمرے ہو جاؤ گے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس جانور کا اصل کام ہی بوجھ اٹھانا ہے اور صحراؤں میں بس چلتے رہنا ہے۔ یہ بہت ہی مضبوط جانور ہے اور بغیر بوجھ کے ایک بار میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اونٹ کی طاقت دیکھو کہ بغیر بوجھ کے ایک بار میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، یعنی کہ بمبئی سے مالیگاؤں بھی کہہ سکتے ہیں یا لاہور سے اسلام آباد بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اسے صحرا کا جہاز کہتے ہیں۔ اب ان سب خصوصیات کو سن کر سوچے کہ کیا اس بے زبان جانور نے، جس کے پاس انسان، جنات اور فرشتوں کی طرح عقل و شعور تک نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، کیا اس نے خود سے اپنے جسم کو اس قابل بنا لیا؟ کیا اس نے خود سے اپنے جسم کو اس قابل بنا لیا؟ بالکل نہیں۔ اتنی سختیوں کے اندر بھی ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے اونچے اونچے صحرائی ٹیلوں پر اس طرح چڑھ لے، کیا یہ سب کچھ خود اپنے آپ سیکھ لیا؟ اپنی ناک کے اندر جو سٹرکچر، جو بناوٹ اپنی کوہان خود سے بنائی ہے اس نے؟ نہیں، اپنے جسم اور دودھ کے اندر خود سے شفا رکھی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ابھی بھی کوئی سوال کرے گا کہ کیا اللہ نے انسانوں کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے اس جانور یعنی کہ اونٹ کو کتنی مہارت سے صرف تمہارے لیے بنایا ہے، تاکہ انسان اس سے اپنے خالق کی قدرت کو پہچان سکے کہ اس ذات کے لیے اس انسان کو پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ انسان کو پیدا کرنا، انسان کو مارنا، پھر زندہ کرنا اور پھر مارنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر اصل افسوس ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، یعنی کہ غور و تدبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ تفکر اور تدبر اپنے اندر بہت ہی گہری معنی رکھتی ہے، بڑی ہی گہرائی والی معنی رکھتی ہے کہ ہمارا رب یہ سب بلا وجہ نہیں، ہمارے رب نے جو کچھ بنایا ہے یہ بلا وجہ بھی نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ انسان اس سے کئی خدمات لیتا ہے۔ ابھی اونٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس سے انسان کتنی ساری خدمات لیتا ہے، پھر صحراؤں سے الگ خدمات لیتا ہے، زمین سے الگ خدمت لیتا ہے، پہاڑ سے الگ لیتا ہے، آسمان سے الگ دیکھتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا ہے، والى الجبال كيف نصبت، کہ پہاڑ کو دیکھو کہ زمین پہ کس طرح گاڑ دی گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین کو دیکھو کس طرح ہم نے بچھونا بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انسانوں کو بہت فائدے رکھے اور بلا وجہ نہیں بنایا ہے۔ ہمارے رب نے یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان تفکر کرے، تدبر کرے۔ تو تفکر اور تدبر سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ روزانہ دیکھتے ہیں سورج ایک خاص وقت پر نکل کر آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے، اور کبھی بھی اپنے وقت سے ذرہ برابر بھی دیر نہیں ہوتا، اپنے وقت پر بالکل پرفیکٹ ٹائم پر آتا ہے۔
تو یہ جو تخلیق ہوئی ہے، یہ جو کریشن ہوا، جو یہ نظام شمسی چل رہا ہے، نظام کائنات چل رہا ہے، نظام کہکشاں چل رہا ہے، یہ اپنے آپ نہیں چل رہا، اسے چلانے والا کون ہے؟ کوئی ہے، اسے بنانے والا کوئی ہے، اور وہ صرف تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی گواہی ہمیں قرآن دیتا ہے، اس پر ہمیں تدبر کرنے کا حکم بھی ہمیں قرآن دیتا ہے کہ تو کبھی سورج اپنے وقت سے کبھی لیٹ نہیں ہوتا، بارش کا ایک خاص اپنا ایک نظام عمل ہے، اس کے مطابق بارش ہوتی ہے، اور چاند کا ایک مرکز ہے کہ ایک اس طرح سارے پلانٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہے۔ تو جان لو کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، چاند کا اپنا مقصد ہے، سورج کا اپنا مقصد ہے جن سے انسان فائدے اٹھاتا ہے، سمندروں کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، زرخیز زمین کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، پتھریلی زمین کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، سطح مرتفع کے اپنے فائدے ہوتے، ہر ایک سے انسان اپنا اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، اور جب اس میں غور و تدبر کرتا ہے، اس کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ کی قدرتوں کے مظاہر اس میں نظر آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس میں اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں ہے، اور یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں، بغیر مقصد کے نہیں بنایا گیا، اور نتائج نکالتے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور انسان بھی اس دنیا میں بے وجہ نہیں بھیجا گیا، بے وجہ پیدا نہیں کیا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے حکموں کو پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور تب جا کے وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسلام سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنی ہستی کو ایسا بناتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اسے صرف دنیاوی فائدہ اٹھانا کافی نہیں ہوتا، اس پر غور و فکر کرے گا تو اپنے رب کو پالے گا، اپنے رب کی قدرتوں کو اس میں دیکھ لے گا، اپنے رب کی نشانیوں کو اس میں دیکھ لے گا کہ دنیا میں اللہ نے جو کچھ بنایا وہ صرف وہ انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان اللہ کے لیے ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ کے لیے ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور سجایا گیا یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے، سجایا گیا یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے، کھیتیاں سرسبز ہے انسان کی غذا کے واسطے، چاند و بر بحر و قمر ماں شمع کے واسطے، یہ جہاں انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ کے واسطے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ موضوع قرآن مجید کا جو تیسرا حق ہے، فہم قرآن کے قرآن کو سمجھا جائے، یہ یہاں پر آ کر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تدبر قرآن یہ بہت ہی مشکل ترین موضوع ہے جب اس پر عمل کیا جائے، باقی سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، اسے 2-3 بار سمجھیں گے، پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اس پہ نیت کرے کہ ہم جب راستے پر چلیں گے یا اکیلے میں بیٹھیں گے تو آسمان کو دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا دنیا میں جب گھر بنتا ہے تو اس کو آڑنے بھی ستون لگتے ہیں، لیکن آسمان اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، ہر سالوں سے کھڑا ہوا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، وہ اس کے رنگ میں کوئی خرابی نہیں آتی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بارش جو آسمان سے برستی ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تو بارش سے کئی خیر وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ہیں رات سے دن کو نکالنے والے، دن سے رات کو نکالنے والے، اگر ہم دن سے رات کو نہ نکالے تو کوئی ہے جو دن سے رات کو نکالے، ہم رات سے دن کو نہ نکالے تو کوئی ہے، یہ کہ آیت پاک کا مفہوم آتا ہے۔ تو اس میں غور کرے، اللہ کی قدرتوں میں غور کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اس غور و تدبر کو قبول فرمائے اور آپ کو پر حقائق کھولے، قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری آخرت سنوارے۔ تو میں نے پچھلے لیکچر میں ہماری بات ہوئی کہ ہمیں اپنی عمریں کھپانی ہوں گی، ہماری زندگی کا حصہ اس قرآن پہ لگانا ہوگا، تو ہمیں قرآن سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو ہمارا اگلا موضوع رہے گا قرآن پر عمل کیا جائے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایمان و تعظیم کے معاملے میں ہم سے کئی باتیں ہم سے چھپی ہوئی تھی، ہم نہیں جانتے تھے،
वो आश्कार हो गई और हमें ईमान और ताज़ीम समझ में आया कि कुरान पे ईमान रखे तो किस तरह के, उसकी ताज़ीम करे तो किस तरह करे, और कुरान की तिलावत के क्या मानी होते हैं, उसके लिए शराइत क्या है, उसे किस तरह किया जाए, फिर तिलावत के बाद तरतील का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, और अगर हम उस पर नहीं चलते तो नुकसानात क्या है, चलने के फ़ायदे क्या है। उसी के साथ हमने फ़हम कुरान को भी पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला अगला मौजू बहुत ही दिलचस्प है कि कुरान का चौथा हक कि कुरान पे अमल किया जाए, जैसे कि उस पर अमल करने का हक है। अल्लाह ताला हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाए और कुरान पाक के ख़ज़ानों से हमें माला माल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।